میرے قوم کا سردار سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے، اسے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے امن نہیں دیں گے۔ یہ وہی سردار تھے جو نور نبوت کو بجھانے میں ہمیشہ پیش رہے، لیکن ان کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا برتاؤ رہا جو آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہے اور یہ ویڈیو لازم آخر تک دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا، لیکن خود صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گاڑی میں چھپ گئے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ایک غلام ہی تھا۔ اس غلام کو انہوں نے کہا، تیرا ناسو دیکھو کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ عمیر بن وہب آ رہے ہیں۔ صفوان نے کہا، میں عمیر کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کی قسم یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے تو ان سے صفوان نے کہا، اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہ آیا؟ اپنے قرض اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی، وہ سب میں نے برداشت کی، اور اب تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو وہب، یہ صفوان کی کنیت تھی، میں تم پر قربان ہوں۔ میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میرے قوم کا سردار صفوان سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے امن دے دیا۔ چنانچہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور سفیان سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں امن دے چکے ہیں۔ صفوان نے کہا، نہیں، میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسی نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پہچانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کے دینے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو میری پگڑی لے جاؤ۔ وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کے پاس واپس آئے۔ یہ پگڑی وہ دھاری دار چادر تھی جسے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان سے کہا، اے ابو وہب، تمہارے پاس میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بردبار ہیں، اور ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے، تمہاری ہی خاندان کے آدمی ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نے ان سے کہا، مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اگر تمہیں بخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ اور جو پگڑی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، تم اسے پہچانتے ہو؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے پوچھا، مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 5 نمازیں۔ صفوان نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا،
صفوان نے بلند آواز سے کہا، اے محمد، عمیر بن وہب میرے پاس آپ کی پگڑی لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلے پر راضی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب سواری سے نیچے اتر آؤ۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے صاف صاف بیان فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ چھوڑ، تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری سے اتر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر حوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفوان بھی گئے۔ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 زریں مائے سارے سامان کے بطور عاریت دی۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ زریں میری خوشی سے لینا چاہتے ہیں یا زبردستی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بطور رعایت کے لینا چاہتے ہیں جو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ زریں عاریت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر وہ زریں اپنے سواری پر لاد کر حنین لے گئے۔ وہ غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جعرانہ کی تمام گاڑی جانوروں، بکریوں اور چرواہوں سے بھری ہوئی ہیں، اور بڑے دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو کنکیوں سے دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، یہ مال غنیمت سے بھری ہوئی گاڑی تمہاری ہے، اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور کلمہ شہادت پڑھ کر وہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے زریں غزوہ حنین کے دن بطور عاریت کی طلب فرمائی، اور انہوں نے کہا، اے محمد، کیا آپ چھین کر لینا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تو بطور عاریت کی اپنی ذمہ داری پر لینا چاہتا ہوں۔ اگر ضائع ہوں گی تو ان کا تاوان دوں گا۔ چنانچہ کچھ زریں ضائع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کا تاوان دینا چاہا تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تو میرے دل میں اسلام کا شوق ہے، مال لینے کا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، خلفائے راشدین اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔